آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک دعا چل رہی ہے اور ایک میسیج وائرل ہو رہا ہے کہ وطر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں۔ پہلے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 5 مرتبہ پڑھ کر جلسہ کرنا ہے اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ کر کے دوبارہ سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے فضائل میں ذکر فرمایا تھا کہ جو بندہ یا بندی یہ وظیفہ پڑھ لے اور اس طریقے سے 2 سجدے کر لے وطر کے بعد میں، تو اس کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو 100 حج، 100 عمرے، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 1000 فرشتے نازل کرتے ہیں جو اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں، اور 60 بندوں کی سفارش کا حکم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو یہ اس کے فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ لوگوں کا سوال ہے کیا یہ حقیقت میں اس طرح کا کوئی وظیفہ ہے کہ نہیں ہے جس کے اس قدر فضائل ہوں؟ اگر واقعتاً اس مختصر سے عمل کے اتنے سارے فضائل ہیں تو پھر تو ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تعلق سے جو روایت، جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے، یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں اس طرح کی کوئی صحیح مستند اور معتبر روایت نہیں ہے، بلکہ شیعوں کی کتب سے نقل کردہ یہ روایت ہے۔ لہٰذا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صحیح مستند اور معتبر روایت موجود نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ حلبی اس کی تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، فحدیث موضوع باطل لا اصل له، کہ یہ حدیث موضوع ہے، باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ولا يجوز العمل به، اور اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا نقله الا لبیان بطلانه، اور اس کو نقل کرنا، بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے باطل ہونے کو بیان کرے۔ آدمی اس کو بیان کرے تو یہ بتائے کہ بھئی یہ حدیث باطل ہے، تو اس کو صرف کہ من گھڑت ہے یہ بتانے کے لیے تو بیان کر سکتے ہیں، نہیں تو اس حدیث کو بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ شان الاحادیث الموضوعہ، اور احادیث موضوعہ کی شان یہی ہے کہ علماء جب اس کو ذکر کرتے ہیں موضوع حدیث کو تو ساتھ میں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث موضوع ہے، صرف اس لیے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى وَضْعِهِ رَكَاكَتُهُ وَالْمُبَالَغَةُ الْغَيْرِ الْمُوَافَقَةِ لِلشَّرْعِ وَالْعَقْلِ فَإِنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ شَرْعًا وَعَقْلًا وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَدُهَا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے موضوع ہونے کی جو دلیل ہے، من گھڑت ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اس میں اس طرح کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں کہ اس طرح کے فضائل کسی اور دوسری جو صحیح روایت سے ثابت ہیں جو عمل ہیں ان پر اس طرح کے فضائل ذکر نہیں کیے گئے ہیں حدیث میں۔ تو کسی بھی حدیث کے موضوع اور من گھڑت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ایسے فضائل کا تذکرہ کیا جائے کہ جو شرعن اور نقلاً اور عقلاً، یعنی عقل میں بھی آدمی نہ سمجھ سکے کہ ایک چھوٹے سے عمل کے اتنے بڑے فضائل ہو سکتے ہیں یا اتنے اس کے ثوابات ہو سکتے ہیں۔ تو عقل بھی جس چیز کا انکار کر دے کہ یہ اس طرح کا معاملہ اور اتنا بڑا ثواب اس کا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، موضوع ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے بیان کرنا، اس پر عمل کرنا کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی تاتارخانیہ، نزہۃ المجالس، خزینۃ الاسرار، غنیۃ المتملی، شرح منۃ المصلی، حاشیۃ رد المحتار لابن عابدین الشامی، فتاوی دارالعلوم زکریہ، اور اس طرح کی بہت ساری کتب جو کتب فتاوی ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے سے اتنے فضائل کسی حدیث سے ثابت نہیں، البتہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، چونکہ یہ الفاظ اپنی جگہ درست ہیں تو ان الفاظ کو پڑھ سکتا ہے آدمی، لیکن جو مذکورہ طریقہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وطر کے بعد 2 سجدے کرے بیٹھے بیٹھے، پھر 5 مرتبہ یہ پڑھے اور پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کی یہ فضیلت ہوگی، تو کہتے ہیں کہ یہ مذکورہ طریقے سے اس کی جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اس کا کسی بھی احادیث سے ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے ان صاحب سے کہ جو اس کو بیان کر رہے ہیں اور ان صاحبان سے کہ جو اس کو آگے نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس طرح کی موضوع من گھڑت روایتوں کو امت کے اندر تلقین نہ دیں۔ فضائل بتانے کے لیے یا امت کو ثوابات بتانے کے لیے بہت ساری اور صحیح احادیث موجود ہیں، تو ان کا سہارا لیا جائے، من گھڑت احادیث کا سہارا نہ لیا جائے، ورنہ من گھڑت احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی بہت بڑی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف ایسی بات جو ہے منسوب کی جس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، میں نے وہ نہیں کہی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار او قال علی النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ بولا، میری حدیث نہیں ہے مگر میری حدیث کہہ کر کے اس کو نقل کیا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہٰذا اس حدیث کو بیان کرنے سے بھی بچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے اس کے تعلق سے۔